بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد کے معمولات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ یعنی اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو برکت والا ہے۔ صرف اتنا کہنے کی حد تک قبلہ رخ رہتے اور مقتدیوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو جاتے اور اپنے دائیں یا بائیں جانب رخ انور پھیر لیتے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار بائیں رخ ہو جاتے دیکھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے دائیں رخ پر دیکھا۔ نمازوں کے بعد کی خاص دعائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو نے اس کا کوئی اے اللہ جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے مالداری نہیں بچا سکتی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد تمام انواع ذکر پر روایت کردہ استغفار کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہم انت السلام پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے شروع میں اور کبھی دعا کے درمیان میں اکثر ان الفاظ کا اضافہ فرماتے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ اے ہمارے رب، دنیا میں ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر مذکورہ بالا دعائیں پڑھتے، یعنی اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور دیگر دعائیں پڑھتے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنا داہنا ہاتھ سر پر پھیرتے اور فرماتے: بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اس حدیث کو بزاز، طبرانی، ابن سنی، حسن حسین نے روایت کی ہے۔ 4 کتابوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے اللہ کے نام کے ساتھ نماز ختم کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو رحمان ہے رحیم ہے، اے اللہ تو مجھ سے فکر اور رنج کو دور فرما، اور 3 بار استغفر اللہ کہے اور یہ دعا بھی پڑھے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس دعا کو ترمذی شریف نے روایت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا کہ اس دعا کو ہر نماز کے بعد مت چھوڑنا۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کی ہے۔
دعائیں ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ وتر نماز پڑھ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے: سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ ترجمہ: پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ یعنی اللہ کی جو زیادہ پاک ہے۔ تیسری بار بآوازی بلند کہے اور قدوس کی دال اور وہ خوب کھینچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنا بھی آیا ہے اور یہ حدیث حد درجہ صحیح ہے، اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا بھی آیا ہے۔ اس میں فضل عظیم ہے۔ اس حدیث کو مدارج النبوہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقہ سے اور قبر کے عذاب سے۔ اس دعا کو اور اس حدیث کو ترمذی شریف نے روایت کی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنے والا ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے مرتے ہی جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جائے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیاوی اور آخرت کی مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم آمین ثم آمین۔